नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि मिस्र से जंगजू अंदर घुस गए हैं और इसराइल के बॉर्डर पर शदीद लड़ाई जारी है और वहां पर कुछ जंगजू शहीद हुए हैं और बहुत सारे जो इसराइली फौजी हैं उनकी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। तो अब लेबनान के बाद मिस्र से जंगजू घुस गए हैं और अब इसराइल को दरमियान में अब सैंडविच बनाया जा रहा है और दोनों तरफ से हमले शुरू कर दिए गए और अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गई है। तो ये हक़ाइक़ और तफसीलात डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी कर दी गई है। आधे इसराइल पर ये रॉकेट्स हमले किए गए हैं। कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया है। लिटरली इसराइल लरस के रह गया है, इतने बड़े हमले किए गए हैं। तो एक दिन इसराइली फौज ऐलान करती है कि हम यहां से विड्रॉ कर रहे हैं और अगले दिन गजा से ये इतने बड़े हमले हो जाते हैं। तो अब ये सारी तफसीलात क्या हैं और अब जंग जो है वो अब आगे किस रुख पर जा रही है, ये हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इजिप्ट के हवाले से अपडेट करते हैं और इजिप्ट बॉर्डर पर लिए चलते हैं जहां के सबसे बड़ी खबर हमारे पास आई है और वो खबर ये है नाज़रीन कि जंगजू मिस्र से अंदर दाखिल हो गए हैं। ये वो बात है जिसका खदशा बहुत ज़्यादा इजहार किया जा रहा था और पिछले अगर हम एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स उठाकर देखें तो इस तमाम चीज़ का खदशा मौजूद था, इस तमाम चीज़ की खबरें मौजूद थी कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और इवन जो इजिप्ट की आर्मी है वो वहाँ पर पहुँची हुई है और इसराइल के साथ उनके मामलात बेहतर नहीं चल रहे। तो अब नाज़रीन खबर ये आई है कि बहुत सारे जो जंगजू हैं वो अंदर इन्फिल्ट्रेट किए हैं इसराइल के अंदर, वहाँ पर उनके क्लैशेस हुए हैं, बहुत सारे इसराइली आर्मी उसमें हलाक हुए। मैं उन्हीं की स्टेटमेंट, इसराइली आर्मी ने खुद इसको तस्लीम किया है। इसलिए आपके कोई अगर शक व शुबा है कि कोई हम एग्जैजरेशन कर रहे हैं तो उन्हीं के सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, इसराइली आर्मी ने तस्लीम किया है। ये आप देखिए, इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन an exchange of fire on the border with Egypt as a result of the arrival of suspects including armed men to the border area। साफ तौर पर वो बता रहे कि इन्फिल्ट्रेशन इजिप्ट के बॉर्डर से हुई है। फिर अगली बात आप सुनिए, इसराइली आर्मी स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है। आर फोर्सेज ओपनड फायर्ड एंड वी डिटेक्टेड सेवरल कैजुअलिटीज इन द बॉर्डर एरिया नियर नितजाना एंड उसके बाद वो कह रहे हैं अ फीमेल सोल्जर वाज किल्ड ड्यूरिंग एन एक्सचेंज ऑफ फायर ऑन इजिप्शियन बॉर्डर। तो ये तीन सबसे बड़े मैंने सबूत आपके सामने रख दिए हैं। अंदर वो घुसे हैं, इनके फौजी मारे हैं और उसमें वो खुद बता रहे हैं कि उनकी एक फीमेल सोल्जर भी मारी गई है। एक फीमेल सोल्जर को भी नुकसान पहुंचा है, बाकी मेल सोल्जर्स हैं और एक फीमेल सोल्जर को नुकसान पहुंचा है एंड कुछ जो जंगजू जो अंदर आए थे वो भी वहां पर शहीद हुए हैं। तो अब ये इसराइल के लिए मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं और इसी बात से अमेरिका इनको बार बार वार्न कर रहा था कि तुम तमाम फ्रंट्स पर नहीं लड़ सकोगे, तुमसे तो गजा में नहीं लड़ा जा रहा। फिर जब ये तमाम इतराफ से महाज तुम्हारे खिलाफ खुलेंगे, जब तमाम इतराफ से जंगजू और उनकी आर्मीज अंदर आएंगी तो तुम किस तरह से सामना करोगे। तो उधर से लेबनान है, इधर से अब इजिप्ट है और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये खेल अब नया शुरू हुआ है। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 दिन पहले का स्टेटमेंट रखना चाहता हूं इजिप्शियन आर्मी का, जो वाज़ेह तौर पर इसका इशारा था कि मामलात बहुत खराब है इजिप्ट और इसराइल के। ये स्टेटमेंट देखिए, इजिप्ट हैज इंक्रीज्ड सिक्योरिटी अलोंग इट्स बॉर्डर विद गाजा, एडिंग मोर वायर्स एंड इंटेंसिफाइंग मिलिट्री पेट्रोल्स। द मूव कम्स आफ्टर इसराइल रिपीटेडली इन्फॉर्म्ड इजिप्ट ऑफ इट्स इंटेंशंस टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स। अच्छा, अब यहां पर मसला क्या है इजिप्ट और इसराइल का? मसला नाज़रीन ये है कि इसराइल ये कहता है कि इजिप्ट से, ये आप देखें ना, जो गजा का ओनली बॉर्डर लगता है वो इजिप्ट के साथ लगता है। तो इसराइल ये कहता है कि इजिप्ट से हथियार जो है वो गजा के अंदर आ रहे हैं और वो चाहता है कि हम एक एंटी टनल वॉल यहां पर बनाए। अब ये एंटी टनल वॉल क्या होती है कि वो जमीन के अंदर 100 मीटर तक, कम से कम 100 मीटर तक नीचे जमीन के अंदर एक वॉल बनाई जाएगी। वो कंक्रीट की वॉल होगी और उससे फिर ये होगा, यानी ये बॉर्डर पर बनेगी और ये 100 मीटर नीचे जाएगी और कंक्रीट से ये भरी होगी। मतलब इतनी मजबूत वॉल होगी कि फिर गजा से टनल दूसरी तरफ नहीं बन सकेगी, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि अंदर नीचे टनल्स हैं इस बॉर्डर के और उन बॉर्डर्स के जरिए चीजें इधर उधर आ रही हैं, हथियार इधर पहुंच रहे हैं, यानी एक सप्लाई लाइन इस बॉर्डर से खुली हुई है और हम एक वॉल बनाना चाहते हैं जिसके बाद ये टनल सारी की सारी
ختم ہو جائیں گی اور وہ سپلائی لائن ان کی مکمل طور پر کٹ جائے گی۔ اچھا، ایک تو مصر کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سے کوئی ہتھیار، کوئی سپلائی لائن نہیں جا رہی اور ہم خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، یہاں سے کچھ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو وہ چیز کہتا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کا پرانا معاہدہ ہے، آج سے غالباً کو 40-45 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، چونکہ ان کی آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں، تو 1979 میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو بارڈر ہے ایجپٹ کا اور اسرائیل کا، اور خاص طور پہ یہ غزہ کا، جس کو فیلاڈیلفیا ایکسس بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر اسرائیلی فوج نہیں ہوگی، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اب تک یہ معاہدہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اسرائیل نے کہا کہ ہم اس بارڈر کو دوبارہ سے آکوپائی کرنا چاہتے ہیں، تو مصر نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور اگر تم لوگوں نے یہ کوشش کی دین ہم بغیر وارننگ کے تم پر حملہ کریں گے اور اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خبریں آئیں کہ اسرائیل کی یہ انٹینشن ہے کہ وہ اس بارڈر کو آکوپائی کرنے والا ہے اور کسی بھی وقت وہ یہ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن وہ آپریشن کرے نہ کرے، یہ آپریشن اور یہ نیا محاذ اس کے خلاف کھل گیا ہے کہ جنگ جو اسرائیل کے اندر گھس گئے ہیں۔ اب اس میں اہم بات ایک اور یہ سمجھیں کہ اسرائیل تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ایجپشین آرمی الاؤنگ کے ہتھیار اندر آ رہے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں اندر آ رہی ہیں، تو ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب اسرائیل پھر یہ کہے گا کہ بھائی یہ آپ کی طرف سے جو جنگجو اندر آئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے بھیجے ہیں یا آپ کو پتا تھا، یعنی آپ اس طرف سے محفوظ نہیں بنا سکے تو جنگجو اندر آئے، تو یہ آپ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ اگر ہم پیچھے ایجپٹ کا دیکھیں تو نہ ہی انہوں نے اسرائیل کے آگے بکنے سے انکار کیا، ان کو بہت سارے پیسے بھی آفر کیے گئے لیکن انہوں نے اس پر انکار کیا۔ پھر مصر کے تعلقات ایران سے بہتر ہو رہے ہیں، مصر نے یمن پر کوئی کریٹیسزم نہیں کیا، تو مصر نے بڑا اچھا سٹانس اس جنگ میں لیے رکھا ہے۔ تو اب ان کی طرف سے یہ جنگ جو اندر گھسے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی پرابلم ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات بتا رہا ہوں اور آج دوبارہ سے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مصر کی اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے، یہ مجبوری ہے اس کی جنگ میں آنا ہی آنا۔ یعنی ایک بات سمجھ لیں آپ، مصر جنگ نہیں چاہتا، کسی قیمت پر وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل ایک چیز ہے کہ اس کو فتح کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور وہ یہی ہے کہ میں اینٹی ٹنل وال بنانا چاہتا ہوں، یہاں پر اس بارڈر کو آکوپائی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایجپٹ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر فلسطینیوں کو نکالا گیا اور دوسرا اس بارڈر کو آکوپائی کیا گیا، یہ دو چیزیں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، باقی جو مرضی ہے کرتے رہو، پہلے کر رہا ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں، اگر یہ ہوئی تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ تو اس طرح یہ دونوں کے درمیان مسئلہ پھنسا ہوا ہے، نہ اسرائیل بھی مصر سے جنگ نہیں چاہتا اور مصر بھی نہیں چاہتا، لیکن اب یہ معاملہ اس جگہ پر پھنس گیا ہے کہ مصر بھی اس جنگ میں جائے گا، کل کو آپ دیکھیں گے جارڈن بھی جائے گا، یعنی جنگ اگر آگے لمبا چلتی ہے، جو کہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسکلیٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ کون کون سا ملک جنگ میں آ جائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، اور ان کو تو لازمی آنا پڑے گا، ان کی لوکیشن اس طرح کی ہے۔ اچھا، تو اب اسرائیل کی آپ حالت دیکھیے کہ تمام اطراف سے یہ گھرا ہوا ہے، تمام اطراف سے، اور جو لیبنان سے جنگجو اندر آئے، ابھی مجھے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سیریا سے باقاعدہ جنگجو اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پر امید ہے کہ اگلی ویڈیو تک ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو لیبنان ہو گیا، شام ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، ایک جارڈن باقی رہ گیا۔ تو اب سوچئے کہ اسرائیل کے ساتھ ہونے کیا والی ہے۔ اور اب آپ غزہ میں دیکھیے کہ غزہ میں کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ باہر کے بارڈر تو سیکیور کرنا الگ بات ہے، لیکن خالی غزہ میں اب دیکھیے کہ غزہ میں کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ میں اب غزہ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک تو غزہ میں اسرائیلی فوج کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے، جو کل ان کی فوجیں وہاں سے وڈرا کی ہیں، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر کے وسائل، بم، ویپنز استعمال کرنے کے بعد، سارا جبر کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے انہوں نے مار بھگایا، اور عبرتناک شکست آپ کو وہاں پر ہوئی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو مورال جو پہلے سے ڈاؤن تھا، ایک آلریڈی ایک ٹک ٹاکر بزدل فوج ہے جو عورتوں اور بچوں سے لڑتی آئی، اوپر سے اب یہ جو ان کی اسپیشل فورسز وہاں سے نکل گئی ہیں، اس سے مورال اور ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اب آج کی سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ سب سے خطرناک بمباری مزاحمتی تحریک کی جانب سے اسرائیل پر کر دی گئی ہے، سب سے خطرناک بمباری۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھے اسرائیل پر یہ حملہ کیا گیا، آدھے اسرائیل پر یہ راکٹس داغے گئے ہیں۔ اب یہ راکٹس کیوں داغے گئے ہیں اور ان کا ایک مقصد کیا ہے؟ مقصد ناظرین یہ ہے کہ یہ بتانا پوری دنیا کو اور اسرائیل کے اتحادیوں کو اور اسرائیلی عوام کو کہ یہ جو تمہاری فوج ہے، یہ یہاں سے کوئی فتح سمیٹ کر نہیں نکلی،
यहां से कोई तमगा लेकर नहीं निकली, बल्कि ये हार कर निकली है और हमने इनको मार भगाया है। और हम उसी जगह पर खड़े हैं जबकि तुम यहां से दौड़े हो। यानी हम पहले दिन हमारी जो कैपेबिलिटी थी कि हमारे अंदर यह सलाहियत थी कि तुम्हारे एक एक जगह को हम निशाना बना सकते हैं, हमारी जो रॉकेट फायरिंग कैपेबिलिटी थी, हम तमाम अक्रॉस इसराइल हर एक चीज को निशाना बना सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्लांट। ठीक हो गया, ये हमारी पहले दिन की कैपेबिलिटी थी। तो आपने 102 दिन जंग लड़ी हमारे साथ, तमाम आपने हरबे इस्तेमाल किए, और 102 दिन के बाद भी हमारी कैपेबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी है, उसको 1% भी डैमेज नहीं पहुंचा। आज भी हम आपके हर सिटी को, आपकी हर मिलिट्री साइट को, आपकी पोर्ट्स को हम निशाना बना सकते हैं। तो ये मकसद था इतनी बड़ी बमबारी करने का, और एक हल्की सी समझ लेके फायर वर्क्स भी किए गए हैं, जो हल्का सा फतह का जश्न होता है ना, क्योंकि ये एक फेज की फतह तो मिली है, एक फेज अभी मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी एक फेज की फतह मज़ामती तहरीक और फ़लस्तीन को मिली है। तो एक छोटे मोटे ये फायर वर्क्स समझ लें कि ये मज़ामती तहरीक ने किया। जैसे न्यू ईयर इवनिंग पर हुआ था कि इनके शहरी सड़कों पर निकले, फायर वर्क्स शुरू हुए, और 12:02 पर वहां पर जनाब तिल अवीव पर इतना बड़ा हमला कर दिया। और पहले उन्होंने समझा कि ये फायर वर्क्स हो रहे हैं, बाद में पता चला ये मज़ामती तहरीक ने हमला किया। तो यहां भी एक छोटे मोटे फायर वर्क्स समझ लें कि किए गए हैं। अब मैं आपके सामने इसराइली मीडिया के बयानात रखता हूं, एंड देन आपको इन हमलों की शिद्दत का अंदाजा होगा, और जो उनका मजीद मोराल डाउन हुआ है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, इसराइली मीडिया कह रहा है, अ सीरीज ऑफ वेरी लार्ज मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स द इंटायर साउथ। अब ये पूरा साउथ जो है, यानी इलाज से लेकर ऊपर तक, ऊपर वाले यानी तिल अवीव से नीचे तक, और इलाज से ऊपर तक, ये सारा साउथ कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इंटायर साउथ पर ये इतने बड़े मिसाइल जो है वो दागे गए। मिसाल के तौर पर 2 मिसालें आपको देता हूँ। एक नेतिवो का जो सिटी है, बहुत बड़ा एक सिटी है, काफ़ी आबादी इनकी यहाँ पर, वो कह रहे हैं 50 projectiles at least identified as having been fired into the city। कम से कम वो कह रहे हैं कि 50 मिसाइल अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं जो शहर के अंदर आकर गिरे। फिर वो कह रहे हैं 14 मिसाइल्स वर फायर्ड टुवर्ड सिदरोत इन लास्ट मिनट्स। तो ये 50 मिसाइल, 14 मिसाइल, ये कोई छोटी बात नहीं होती। जब ये आगे जाकर टकराते हैं तो सोचिए वहां पर कितनी तबाही होती है। अच्छा, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे जो मेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, और पूरी गजा के हवाले से समझने के लिए ये एक स्टेटमेंट आपको वो है, ये मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। इसराइली मीडिया कह रहा है, द लेटेस्ट हैवी मिसाइल साल्वो वाज फायर्ड from the center of the Gaza Strip, which is the same area from which the army forces left yesterday। अब ये हासिल हुसूल है मेरी इस पूरी वीडियो का गजा की सूरत हाल के हवाले से। इसराइली मीडिया चीख रहा है और अपनी जो शिकस्त है उस पर मातम कर रहा है, और अपनी आर्मी पर लान तान कर रहा है कि वहीं से ये मिसाइल हमला हुआ है, वहीं से जहां से कल हमारी आर्मी निकली थी, और क्लेम किया गया था कि यहां से हमने सब चीजें खत्म कर दी, यहां से हमने हमास का खात्मा कर दिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से यह मिसाइल हमला किया गया। तो जो मैं ऊपर आपको बात समझाना चाह रहा था ना, कि ये इतनी बड़ी बमबारी करने का मकसद ये था कि उनको बताना कि ये हमने इनको मार भगाया और ये शिकस्त खा के यहां से निकले हैं। तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन से ये हमला करना जरूरी था कि भाई इनकी यहां पर प्रेजेंस जरूर हो सकती है, इनका कब्जा नहीं था, यानी ये यहां पर पहुंचे जरूर थे लेकिन कब्जा इन्होंने नहीं किया, या हमारा सफाया ये यहां से नहीं कर सके, तो ये वहां से करना जरूरी था। जैसे मैं एक मिसाल छोटी सी जरूर देना चाहता हूं, जो मुआहदा हुआ था 7 दिनों का, तो मज़ामती तहरीक क्या करती थी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉर है ना, तो मज़ामती तहरीक क्या करती थी, उन एरिया से प्रिजनर्स को सामने लेकर आती थी जहां पर इसराइली आर्मी ऑलरेडी क्लेम कर चुकी थी कि यहां पर हमारा कब्जा है। तो तब भी दुनिया के सामने इनकी शिकस्त का और प्रोपेगेंडे का पोल खुला कि भाई इन एरियाज में तो आप कहते हैं कि हमारा कंट्रोल है, तो फिर ये प्रिजनर्स वहां से वो किस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं, और वहां पर लोगों का भी इतना बड़ा क्राउड है, तो आप तो वहां पर आप इसका मतलब आपका कंट्रोल है ही नहीं। तो बिल्कुल यही स्ट्रेटजी, यही साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो यहां पर भी यही ट्रिक खेली गई है, और वहां से हमला किया गया है कि आप यहां पर कभी नहीं थे, आप झूठ बोलते रहे हैं। इसके अलावा आप इसराइली मिनिस्टर का बयान देखिए कि वी आर वेरी फार फ्रॉम एंडिंग द हमास मूवमेंट,
یعنی اس سے پہلے میڈیا کہتا ہے، لیکن آج ان کے کیبنٹ کا بیان منسٹر آف دا وار کونسل کہہ رہا ہے کہ ہم بہت دور ہیں، مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے سے ہم بہت دور ہیں، اور یہ ہمارے اب امیجینیشن ہی ہے کہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں اگلی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں، ناظرین آج میرے پاس ساری زبردست خبریں، ساری فتح کی اور اطمینان کی خبریں، اور آپ خوش ہوں گے کہ یار کیا کمال کی یہ فتح حاصل کی گئی ہے، اور ان ضدی بے شرموں اور فرعونوں کو اس طرح سے جکڑا گیا ہے کہ 75 سالوں میں اس طرح کی ٹکر ان کو نہیں دی گئی۔ ناظرین میں آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شیطانی ریاست کا گھمنڈ کیسے غزہ کے ساحلوں پر جو ہے نا وہ گاڑ دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ہوئی کیا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسٹاپنگ دا فائٹنگ بیفور ڈسمینٹلنگ حماس ملٹری اسٹرکچر اینڈ نیوٹرلائزنگ دا لیڈرشپ ول کانسٹیٹیوٹ اے کمپلیٹ لاس ٹو اسرائیل سیکیورٹی۔ اب یہ ان کے ایکسپرٹ، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہم حماس کو مکمل طور پر ختم کیے بغیر یہ جنگ بند کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا مکمل کولیپس ہوگا، یہ ہماری مکمل شکست اور ڈیفیٹ ہوگی، اور ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ مطلب وہ ہماری اٹس مین کہ ہماری کوئی اسرائیل کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو اوپر ان کا منسٹر کہہ رہا ہے، یعنی اور بھی بہت سارے بیانات ہیں، لیکن ان کا منسٹر وار کونسل کا بندہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو ہم ختم کرنے سے بہت دور ہیں، اور آگے ان کے سامنے امتحان کیا کھڑا ہوا ہے کہ اگر حماس کو ختم نہیں کیا تو وہ اسرائیل کو ختم کر دے گی۔ تو نہ جنگ بند کر سکتے ہیں نہ جنگ چلا سکتے ہیں۔ دیکھا نا کل انہوں نے وہاں سے بھاگے نا، فوج نکالی نا، تو وہ طریقہ کار بھی کارگر نہیں ہے، نکلنا بھی کارگر نہیں ہے، وہاں پر رہنا بھی کارگر نہیں ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی، اس طرح کی کمپلیکس پوزیشن میں اسرائیل کو پھنسایا گیا ہے۔ اس کا نام طوفان الاقصی نہیں لکھا گیا۔ میں تب بھی آپ کو کہہ رہا تھا یہ طوفان الاقصی بہت ساروں کے تخت نکل جائے گا۔ یہ دنیا میں یہ صرف فلسطین کا انقلاب نہیں ہے، دنیا کا انقلاب ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے، ساری جیو پولیٹکس جو ہے وہ اس غزہ جنگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ ساری دنیا کی فارن پالیسی جو ہے وہ ساری چینج ہو کر رہ گئی ہے، اور دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جنگ بہت غیر روایتی جنگ ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے، اور اسرائیل اس وقت تباہ و برباد ہمیں مکمل طور پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ وہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، نہ ہی پیچھے نکل سکتا ہے، اور ابھی تو بڑے بڑے سرپرائزز میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے آنے والے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ ان سے کیسے بھاگتا ہے، امریکہ ان سے کیسے پلو چھڑاتا ہے۔ بے شک وہ یمن میں اترا ہوا ہے، لیکن ابھی آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سارے ان کو کس طرح چھوڑ کر بھاگیں گے۔ جیسے اردگان نے کہا تھا یہ بلی کا بکرا ہے، جب وقت آئے گا اس کو قربان کر دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے، یہ بمباری سے ریلیٹڈ اور جس طرح پھنسے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حملے مسلسل جاری ہیں۔ جو فوج ان کی ابھی اندر موجود ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا، جو جہاں سے بھاگے ہیں اور بھاگ کر جشن منایا ہے، اس لیے کہ ہماری جان بچ گئی ہے۔ کیونکہ جب مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ان کے سامنے آتے ہیں تو دنیا کا جدید ترین اسلحہ بھی ہاتھوں میں لے کر ان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور یہ چلا نہیں پاتے ہیں۔ تو جو 3-4 بڑے حملوں کے صرف تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بہت سارے ان کے آفیسرز کی ہلاکتوں کی بھی خبر آئی ہے، وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو جلدی آخر میں یہ فائٹرز کی خبریں جو حملے ہوئے ہیں ان کی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین پہلا جو حملہ ہوا ہے، ایک ٹروپ کیریئر کو تباہ کیا گیا ہے ود اسٹروب ڈیوائس، اور یہ شیخ ردوان کا ایریا ہے جہاں پر یہ اس کو تباہ کیا گیا ہے، جس میں 20 سے 25 سولجر بتایا جا رہا ہے کہ سوار تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین ایک اسپیشل فورس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وی ٹارگیٹڈ اے ہاؤس ان وچ اے زائنسٹ فورس اینڈ سنائپرز ور ہولڈ اپ ان خان یونس ود اینٹی پرسونل شیل اینڈ وی اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹس۔ تو سنائپرز نے حملہ کیا، اینڈ دین ان کی جو اسپیشل فورس ہے گھر میں موجود تھی، پورا کا پورا گھر جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ پھر ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے 18 آفیسرز پچھلے چند گھنٹوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مطلب آپ جو ان کی نیشنل انشورنس انسٹیٹیوشن ہے اس کے سٹیٹس ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ان کے ڈیمیج، ان کے فوجیوں کے نقصان کی جن کو پہنچا ہے وہ 50,000 تک تعداد پہنچ چکی ہے، اور جو مزید مطلب پیچھے سے حملے جاری ہیں، ہلاکتیں پیچھے سے جاری ہیں، روزانہ 100-150 ان کے وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد آفیسرز کی بھی ہے۔ تو یہ اسرائیلی آرمی خود تسلیم کر رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 18 اسرائیلی آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک ان کا کمانڈر تھا، میجر رینک کا وہ آفیسر تھا جو اس میں ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین غزہ کے حوالے سے خبریں تھیں، اور وہاں پر ہم ایک بڑی اور تاریخی فتح یہ
یحییٰ سنوار نے جس طرح یہ جنگ لڑی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ شخص 15 سے 20 سال جیل میں رہا, اسرائیل کی جیل میں, سٹڈی کرتا رہا اسرائیلی سوسائٹی کو, اسرائیلی میڈیا کو, ان کی گورنمنٹ کو, مغرب کو. 15 سے 20 سال اس نے اس جنگ کی تیاری کی ہے, اور چاہے میڈیا وار ہو, چاہے سائیکولوجیکل وار ہو, چاہے یہ ملٹری وار ہو, ہر ایک میں اس نے شکست دی ہے. اور آج آپ اندازہ لگائیے کہ یوکرین جیسی بڑی جنگ وہ یوکرین کے اندر ہی محدود ہے, لیکن غزہ کی جنگ وہ آج غزہ سے نکل کر کہاں تک پہنچی ہوئی ہے, ادھر عربین سی تک پہنچی ہوئی ہے, ادھر یورپ میں اختلافات ہیں. مطلب پورا ریجن اور پورا دنیا اس جنگ کے ساتھ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جنگ ہے, اور یہ واقعتاً انقلاب ہے. اور یہ انقلاب صرف فلسطین کی آزادی کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں شیطانی طاقتوں کے کھیل کا اختتام اس سے آپ ہونے والا. آپ دیکھیے گا یہ جو سارا شیطانی پروجیکٹ پچھلے 100 سالوں میں اس دنیا پر مسلط کیا گیا تھا, یہ اب صرف فلسطین سے اس کا خاتمہ نہیں ہونے والا, اس شیطانی پروجیکٹ کا خاتمہ پوری دنیا سے ہونے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے, یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, سارے ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھے. آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اجازت, اللہ حافظ.